السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج گفتگو معجزات کے تعلق سے ہوگی، تو یہ ہم سیکھیں گے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اس کا مختصر ذکر اس میں آج کے درس میں ہوگا۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے، دعویٰ مانے نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو ان کے دعوے کی صداقت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ معجزہ۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر، صدق کہتے ہیں سچائی، اعلانیہ مانا بالکل اوپن سب کے بیچ، کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ یعنی اپنی سچائی کا علل اعلان دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا۔ محالات عادیہ، محال پڑھ چکے، ایک وچن، محالات بہو وچن، یعنی بظاہر جو چیزیں ہو نہ سکے، ایک تو جو محال ہے، محال شریع جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی، لیکن ایک محالات عادیہ یعنی عادتاً وہ چیزیں لوگ نہ کر سکے، لیکن وہ کام انبیاء کرام کر کے دکھاتے، تو محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، اور تمہیں اگر ہماری نبوت میں شک ہے تم اپنی نبوت کی سچائی پر یہ دلیل پیش کرتے، اور منکرین کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ منکر یعنی انکار کرنے والے لوگوں کو یہ چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہے تو جو کام میں نے کیا وہ کام تم کر کے دکھاؤ، تو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ رب العزت اس کے دعوے کے مطابق، یعنی انبیاء نے، نبی نے جو دعویٰ کیا تو اللہ تعالی نبی کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے۔ جب نبی نے پبلک میں کہا کہ میں نبی ہوں اور میری نبوت کی دلیل یہ ہے، اگر تم انکار کر رہے ہو تو تم بھی اس کی طرح لے آؤ، اور اللہ نے چونکہ نبی کو نبوت عطا فرمائی ہے تو جب نبی نے یہ بات کہہ دی، دعویٰ کر دیا، تو امر محال عادی کو اللہ ظاہر فرما دے گا، دیکھو نبی نے جو کہا وہ ہو گیا۔ اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے وہ عاجز، یعنی وہ انہوں نے جو انکار تو کر دیا، لیکن جب کہا گیا کہ تم انکار کر رہے ہو تمہارے پاس دلیل تو ہونی چاہیے، تم بھی اس طرح لے آؤ، تم کو لگتا ہے کہ میں نے غلط دعویٰ کیا ہے اور تم سچے ہو، اور تم غلط کرنے والے تو اس طرح تم بھی لے آؤ، پتہ چل جائے گا۔ فی شرح العقائد النسبی، یہ حاشیے کے اندر کہ مبحث النبوہ شرح عقائد نسبی کے اندر اس بات کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ اے انبیاء، اللہ رب العزت ان کی تائید فرماتا ہے، کن کی؟ انبیاء کرام کی، بالمعجزات، ایسے معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کی تائید فرماتا ہے، مدد، الناقضات للعادات، جو معجزات عادات کو توڑنے والے ہوتے۔ اب معجزات جمع معجزتین، معجزات یہ بہو وچن ہے اور اس کا ایک وچن کیا ہے؟ معجزہ۔ وَهِيَ أَمْرٌ يَظْهَرُ بِخِلَافِ الْعَادَةِ عَلَى يَدِ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ عِنْدَ تَحَدِّي الْمُنْكِرِينَ عَلَى وَجْهٍ يُعْجِزُ الْمُنْكِرِينَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ۔
کہ معجزہ وہ ایسا امر ہے، معجزہ وہ ایسا امر ہے ظاہر ہونا، جو ظاہر ہوتا ہے بخلاف العادہ، عادت کے خلاف، یعنی عام طور پر وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی، لیکن معجزہ کہتے کسے؟ جو عادت کے خلاف ظاہر ہوتا ہے، اور ہوتا کس کے ہاتھ پر ہے؟ نبوت کے دعویٰ کرنے مدعی نبوت کے ہاتھ پر، نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ان کے ہاتھ پر ایسا امر ظاہر ہوتا ہے جو عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ کب؟ منکرین کے چیلنج کے وقت، جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو انہوں نے چیلنج کیا نبی کو، تو ان کے انکار کے وقت، ان کے چیلنج کے، جب منکرین نے انکار کیا تو ان کے چیلنج کے وقت، چونکہ انکار کر دیا ہے، انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ غلط چیز ہے، مقابلہ ہوا، تو ان کے مقابلے اور چیلنج کے وقت ان کے ہاتھ پر خلاف عادت امر ظاہر ہوتا ہے، ایسے طریقے پر جو منکرین کو اس کے مثل لانے سے عاجز کر دیتا ہے۔ تمہارا یہ ہے کہ یہ کوئی بھی انسان ایسا کر سکتا ہے تو تم بھی لے آؤ، اور وہ لوگ نہیں لا سکتے۔ تو آگے نا، یعنی عادت کے خلاف جو چیز ظاہر ہو نبی کے ہاتھ پر، اور یہ ظاہر اس لیے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ کام کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ جیسے مثال، حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ یعنی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا، اور ید بیضا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دینا، اور مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی نابینا لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آپ شفا دیتے تھے، اور کوڑ کو اچھا کر دینا، یعنی کوڑ کے جو مریض ہوتے تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا عطا فرما دے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں۔ اب جو حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرما اس کی طرف اشارہ نیچے ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور سمود کی طرف ان کی برادری سے، قوم سمود کی طرف ان کی ہم قوم، ان کی برادری سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، تو صالح نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آ گئی۔ اب وہ کیا روشن دلیل؟ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، تمہارے لیے روشن نشانی یہ اللہ کی اٹھنی ہے۔ پتھر سے اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے پتھر سے اٹھنی کو لا کے کھڑا کر، پھر فرمایا فَذَرُوهَا، تم اسے چھوڑ رکھو، یعنی تم اسے چھوڑ دو، کیوں؟ تأکل فی ارض اللہ، کہ وہ زمین میں کھائے، اسے چھوڑ دو کہ وہ زمین میں کھائے، ولا تمسوها بسوء، اور تم اسے برائی کے ساتھ مت چھونا، فیاخذکم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ تو پتھر کی اونٹنی بنا دینا یہ ہے ممکن، یعنی بظاہر جان نہ ہو ایسی تو بن سکتی ہے، لیکن اسی طرح جیسے آج جانور، یعنی ایک اونٹنی سے جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اونٹنی کا، تو اس کی نشو و نما میں کتنی تاخیر ہوتی ہے، اور اچانک چند سیکنڈ کے اندر پتھر سے اونٹنی بنانا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور وہ اس کے مثل لانے سے عاجز ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا یہ ذکر بھی ہے۔ قال القیها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حیۃ تسعی، قال، کہا اللہ رب العزت نے فرمایا، القیها، اسے ڈال دو، فألقاها، تو آپ نے اسے ڈال دیا زمین پر، فإذا هي حیۃ، تو اچانک وہ سانپ بن گیا، تسعی، جو دوڑ رہا تھا۔ تو ایک لکڑی کا، یعنی ایک عصے کا
کیا ہو جانا؟ سانپ بن جانا اور پھر چلنے لگنا. یہ عادت کے خلاف چیز ہے کہ نہیں؟ لکڑی سانپ بن جائے تو عام انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے. وہ نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے. دھوکہ کرنے والے وہاں بھی تھے نا جو نظروں کا دھوکہ کر دے. فرعون نے ان سب کو بلایا تھا جادوگروں کو اور سب نے اپنے کرتوت دکھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی عصا کی شکل میں جو سانپ ظاہر ہوا سارے کرتوتوں کو کھا گئے. اور جن کو عاجز کرنے کے لیے فرعون نے بلایا تھا کہ تم ایسا جادو کرو کہ یہ عاجز ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ سب عاجز خود ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اور ید بیضا اس کا بھی ذکر ہے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ، اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ. تخرج نکلے گا، بیضاء سفید ہو کے، من غیر سوء بغیر کسی مرض کے سفید ہو کے نکلے. کیسے؟ آیت اخری، یہ دوسری نشانی. یعنی اپنا ہاتھ اپنے بازو میں داخل کرو اور پھر اس کو نکالو، دیکھو کہ وہ سفید روشن چمکدار ہو. تو وہ چمکدار رہتا. پھر جب 2 مرتبہ جب تک اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے نہ دباتے نہ ملاتے وہاں تک وہ روشن رہتا. تو یہ کوئی انسان ہاتھ میں روشنی پیدا کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کا مردوں کو جلانا اس کا بھی ذکر ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ابریو مطلب میں شفا دیتا ہوں. اکمہ پیدائشی اندھوں کو، والابرص اور کور کے مریضوں کو. کور کے مریضوں کو، کور کیا ہے؟ اصل میں یہ جسم میں سفید داغ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ فوراً جو پیدائشی اندھے تھے ان کو آپ شفا عطا فرما دیتے اور کور کے مریضوں کو وہ یہ الموت باذن اللہ اور اللہ کی اذن سے مردوں کو زندہ فرما دیتے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزات تو بے شمار ہیں، اس پر انشاءاللہ کل کلام کریں گے. تو یہ گفتگو اس طور پر آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی مدد فرمائی معجزات کے ذریعے. اور مدد کرنے وہ معجزات ہوتے کیا تھے؟ عادت کو توڑنے والے چیزیں. یعنی جو عادتاً جو لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہ کام انبیاء نے کر کے دکھایا اور وہی چیز ان کی نبوت کی دعوی نبوت کی دلیل بنی. معجزہ کہتے ہیں اس کو کہ جو عادت کے خلاف دعوی نبوت کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. آج کی گفتگو میں کسی طرح کی کچھ کمی واقع اللہ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے بات